بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ کل اعلان کیا گیا تھا کہ پہلے درس منیت المصلی ہفتہ وار ہوتا تھا، آج سے یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگا تاکہ جو ہمارا متن کتاب ہے وہ ایک بار مکمل ہو جائے اور ترجمہ اور مختصر شرح مختصر توضیح جو ہے اس کی ریکارڈنگ ہو جائے۔ تو تیمم کی جو فصل ہے اس کا بیان چل رہا تھا۔ کل بہت سے مسائل اور احکام ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اگر کوئی ویڈیو جو ملاحظہ کر رہے ہیں طلبہ طالبات اور دیگر شائقین دینی علوم کے محبین شائقین، تو اگر کوئی جس وقت بھی ویڈیو دیکھیں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور سوال کریں، کوئی وضاحت، کوئی سوال، کوئی نئی کوئی بات، کوئی نیا مسئلہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب بھی ہماری نظر آپ کی کمنٹس پر پڑے گی تو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ دینی علوم کی ترویج و اشاعت ہوتی رہے اور دیے سے دیا جلتا رہے اور علم کا نور پھیلتا رہے۔ تو تیمم کی جو بقیہ احکام ہیں وہ ہم پڑھیں گے آج، اور اس کے بعد پھر پانی کے جو مسائل ہیں ان کا آغاز ہو جائے گا۔ اس میں وہ بھی 7 چیزیں آئیں گی کہ جن کی وجہ سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، جنہیں نواقص کہا جاتا ہے۔ مخصوص قسم کے الفاظ اور اصطلاحات بھی اس میں مزید آئیں گی، اور پھر فصل فی المیاہ یعنی فی احکام المیاہ، پانی کے جو احکام ہیں مسائل ہیں ان کا پھر آغاز ہو جائے گا، نئی فصل کا آغاز ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ دوسرے موبائل میں اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے۔ آج کا جو درس منیت المصلی ہے یہ نمبر 20 ہے، اور 8 تاریخ 8 من دسمبر۔ تو اس میں پہلا ہوگا جی تیمم کے بقیہ مسائل و احکام، اور دوسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے فصل فی المیاہ، مطلب ہے فی احکام المیاہ، پانیوں، میاہ معاون کی جمع پانی، یعنی پانی سے متعلق احکام و مسائل۔ اب کل جو بات چل رہی تھی ہم اسی سے پھر دوبارہ آغاز کر دیتے ہیں۔ تیمم کن چیزوں سے ہوتا ہے، کن چیزوں سے ہوتا ہے، اس حوالے سے اعلیٰ حضرت کی جو تحقیقات عالیہ ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ مجھے یاد دلائیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ کتاب میں آپ کا صفحہ نمبر کون سا ہے؟ ہاں 31 جو ہے آپ کا درسی کتاب کا صفحہ نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، متن کا آغاز کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْعَارِ إِذَا نَسِيَ صَوْبًا فِي الْمَتَاعِ فَمِنَ الْمَشَائِخِ مَنْ قَالَ هُوَ عَلَى هذا الخلاف الذي ذكرنا ومنهم من قال لا يجوز وهو الصحيح۔ یہ کل بات بیان ہوئی تھی
کہ جو عاری کہتے ہیں جو بالکل ننگا ہے، نیوڈ ہے، جو ننگا تو رہا، ننگا جو ننگا شخص ہے اس کی بات، اس کا مسئلہ، تو جب وہ کپڑا بھول گیا اپنے متاع میں، اپنے سامان میں، تو اب مشائخ جو ہیں یعنی علماء مشائخ فقہیہ جو ہیں، فقہی مشائخ، ان میں سے جس نے کہا تو وہ اسی اختلاف پر ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کو جائز کہا ہے، جس نے کہا ہے کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے، جائز نہیں کہا، وہ صحیح ہو، تو یہی قول صحیح ہے۔ وعن محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ سے ہے کہ انہو قال، انہوں نے فرمایا، یجوز، انہوں نے فرمایا کہ جائز ہے، ولو تیمم، اب تیمم کیا، وہو علی شط نہر جار، اور وہ جاری نہر کے کنارے پر ہے، یعنی تیمم تقریباً اس جگہ پہ کیا اور ادھر نہر ہو رہی تھی، تو یہ بڑا کنارہ ہے، تو اسے یہ معلوم نہیں تھا، وہو لا یعلم ولم یعلم بالماء، اور اس سے پانی کے بارے میں پتہ نہیں چلا، فہو علی الخلاف الذی ذکرنا، تو یہ اسی اختلاف پر ہے یہ مسئلہ بھی جس کو ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ پانی جاری نہر تو ہے، لیکن اس کی وہاں قدرت نہیں ہے، اور جب قدرت ہی ثابت نہیں ہے تو پانی کا حاصل کرنا ثابت نہ ہوا، تو جب پانی حاصل نہیں ہوگا تو پھر وضو نہیں ہوگا، تو پھر لا محالہ اس نے تیمم ہی کرنا ہوگا۔ وَلَوْ كَفَّرَ عَنِ الْيَمِينِ بِالصَّوْمِ وَفِي مِلْكِهِ رَقَبَةٌ أَوْ ثِيَابٌ أَوْ طَعَامٌ، جیسا کہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا، فَنَسِيَهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ، اور اگر قسم کا کفارہ روزہ سے ادا کیا اور ملکیت میں کیا تھا، رقبۃ سے مراد غلام ہے، ثیاب سے مراد کپڑے وغیرہ، اور طعام سے مراد کھانے پینے کی چیزیں یعنی غلہ وغیرہ، فنسیہ، تو اسے بھول گیا، تو صحیح یہ ہے کہ انہ لا یجوز، جائز نہیں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اب یہاں کل بھی میں نے بات کی تھی کہ یمین جو ہے وہ قسم کو کہتے ہیں، لفظی معنی میں نے بتایا تھا کہ یمین کا معنی طاقت بھی ہے، یمین کا معنی راحت و آرام بھی ہے، یمین کا معنی دایاں بھی ہے، تو یمین سے مراد ایک قسم بھی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک یمین فور ہوتی ہے، فوراً کسی چیز پہ وہ قسم کھانا، ایک یمین مرسل ہوتی ہے، اور ایک یمین موقت ہوتی ہے کہ اس کا خاص ٹائم رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یمین لغو آتی ہے، لغو قسم کی قسم کھانا، اس میں غموس بھی ہے جس کی تفصیل آگے آپ قسموں کا بیان جب آپ پڑھیں گے دیگر فقہی کتابوں میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ مورث سے قسم کا حکم یہ ہے کہ جب تک کوئی بہت ہی ضروری نہ ہو تو قسم نہیں کھانی چاہیے، اور قسم منعقدہ ہوتی ہے وہ کسی آئندہ عمر کے لیے، اور اصل میں قسم کی قسم یہی قسم ہے کہ کسی آئندہ فیوچر میں کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ قسم ہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں ایسے کروں گا یا ایسے نہیں کروں گا، اس طرح، تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے، جیسے کہ اوپر بتایا گیا، غلام آزاد کرنا، رقبۃ لفظی معنی گردن ہے، تو یہ مراد گردن، مراد غلام۔ تو اس میں جو قرآن نے بتایا ہے، اور دوسرا یہ کپڑے پہنانا ہے، تو اب کپڑے سے مراد یہ ہے کہ جو اکثر بدن کو چھپا لے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب وہ ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک پر قادر تھا، یعنی روزے بھی، غلام آزاد کرنا بھی، اور اس کے علاوہ کیا ہو گیا، غلے وغیرہ کپڑے وغیرہ وہ دینے کا، تو وہ بھول گیا اور کفارے میں روزے رکھے، تو بعد میں یاد آیا تو پھر یہ اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہی صورت جو ہے یہاں پانی کے ساتھ جوڑ کے، تیمم کے ساتھ جوڑ کے امام سدیدی نے یہاں ذکر کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں
وَيَسْتَحِبُّ لَهُ أَن يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ إِذَا كَانَ يَرْجُو وُجُودَ الْمَاءِ، اور مستحب یہ ہے کہ مؤخر کر دے نماز کو آخری وقت تک جبکہ وجود ماء پانی کے ملنے کی امید ہو، وجود الماء ثم ينبغي فيه ثم ينبغي له ألا يفرط في التأخير حتى لا يقع الصلاة في وقت مکروہ، پھر اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ تاخیر میں اتنا افراط نہ کرے، یعنی اتنی زیادہ تاخیر نہ کرے کہ نماز جو ہے وہ واقع ہو جائے وقت مکروہ ہے، کہ نماز کو بہت مؤخر کر دیا جائے اور وقت مکروہ کر دیا، جیسے کل بھی بتایا تھا کہ جب سورج میں کی پیلائی وہ سرخی شروع ہو جاتی ہے سورج غروب ہونے سے پہلے اور غروب ہونے وقت بالکل سرخ ہو جاتا ہے، ریڈ ہو جاتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے، تو اس وقت اگر عصر کی نماز پڑھی جائے گی تو ہو تو جائے گی لیکن ہوگی مکروہ۔ اب اس دن کی آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہوئی تو ظاہر ہے آپ مکروہ وقت نہیں پڑھیں گے۔ وَلَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ جَازَ عِندَنَا، یہاں تک کل ہم نے پڑھ لیا تھا، اگر وقت سے پہلے تیمم کر لیا تو دیکھو اب آج کل تو بڑی آسانی بھی ہو گئی ہے، وہ یہ سامنے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، انتہائی وقت جو ہے وہ 12 بجے ہے زوال کی، تو 12 بجے کے بعد کون سا وقت شروع ہو جائے گا؟ زور کا، 12 بجے کے بعد زور کا وقت شروع ہو جائے گا، اور تیمم آپ نے کب کیا؟ 11:55 پہ، اس وقت زور کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، زور کا وقت شروع ہوا ہے 12 بجے، تیمم آپ نے کر لیا 11:55 پہ، 56 پہ، 57 پہ، 58 پہ، 59 پہ، تو یہ وقت سے پہلے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تیمم کر لیا وقت سے پہلے جاز عندنا، ہمارے نزدیک وہ جائز ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ وَلَكِنْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ دَابَتِهِ الْعَطْشَ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ، اگر اس کے پاس پانی ہے لیکن اسے اپنی جان کا اندیشہ ہے یا چوپائے کے پینے کا، تو پھر اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ دابتن سے مراد کوئی بھی جانور، اور یہاں چوپایا خاص کر چوپایا، دیکھو گدے پر وہ جا رہا تھا مسافر، اس کے پاس پانی ہے لیکن پانی اتنا ہے کہ اس سے خود بھی پیے گا اور جانور کو بھی پلائے گا، اوپر سے جون جولائی کا مہینہ ہے تو حالت بھی بڑی خراب ہے، تو اب اگر وہ پانی وضو پہ لگا دیتا ہے تو خود کیا پیے گا، جانور کو کیا پلائے گا، تو پھر اس وقت تیمم کرنا جائز ہے۔ والمحبوس فی السجن، محبوس کہتے ہیں قیدی کو، المیم والحاء، محبوس قیدی، پریزن کہتے ہیں نا اسے، اور سجن کہتے ہیں جیل کو، سجن جیل، قید خانہ، حدیث میں بھی آیا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ والمحبوس فی السجن، اور قیدی جیل میں، یصلی بالتیمم، نماز ادا کرے تیمم کے ساتھ، وَيُعِيدُ مَا صَلَّى، اور اعادہ کرے جو اس نے پڑھ لی نماز، عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، امام محمد اور امام صاحب اور امام محمد یعنی طرفین کے نزدیک جو قیدی جیل میں ہوگا وہ وہاں تیمم کر کے نماز پڑھتا رہے، اور پھر جب باہر نکلے گا تو پھر ان نمازوں کو لوٹا لے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا یعید، اور امام ابو یوسف نے فرمایا یعنی ان کے نزدیک اعادہ نہیں ہے، نہ اعادہ کرے۔ والاسیر، اسیر کا معنی بھی کیا ہے؟ قیدی، اسیر قیدی۔ والاسیر فی دار الحرب اذا منع عن الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد ما صلى۔ اب ایک ایسا قیدی ہے، اسیر سے مراد وہ قیدی ہے جو دار الحرب میں ہے۔ دار الحرب لفظی معنی ہے جنگ کی جگہ، مراد یہ ہے کہ جہاں
کفر کی حکومت ہے، دار الحرب جنگ کی جگہ جہاں کفار کی حکومت ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کی ہے تو وہ پھر دار الحرب نہیں ہے بلکہ دار الاسلام ہے، دار الامن ہے، دار الاسلام ہے۔ اب ایک قیدی ہے مسلمان دار الحرب میں ہے، مثلا اس وقت ہندوستان جو ہے، چائنا جو ہے، یا باقی جتنے بھی کافر ملک ہیں وہ دار الحرب کہلائیں گے۔ اب ان میں ہے، وہ قیدی ہے، تو وہاں کیا کرے گا؟ اذا منع عن الوضو، جب منع کر دیا جائے وضو سے، وہاں سے سارے سپاہی فوجی کھڑے ہیں، خبردار تم وضو نہیں کر سکتے، اپنی یہ نہیں کر سکتے، تمہیں کوئی پانی نہیں ملے گا، پینا ہے تو پیو، وضو کے لیے پانی تمہیں نہیں ملے گا۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ تیمم کرے، ویصلی بالایماء، اور نماز پڑھے اشارے کے ساتھ۔ ایماء کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، ایماء اشارہ، اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے۔ ثم یعید ما صلی، پھر لوٹائے جو پڑھی۔ آگے جی، والمسافر اذا خاف اللصوص او قطاع الطريق ولا ينتظر رفيقه جاز له تاخير الصلاة ولو صلى بعذر بالإيماء جاز۔ اب ایک مسافر ہے، جب اسے خوف ہو، اذا خاف، جب اسے خوف ہو لصوص کا، لصوص جو ہے وہ چور مراد ہے، لصن کی جمع ہے، لصن چور، اور جمع لصوص، لصوصن بہت سارے چور۔ او قطاع الطریق، قطاع الطریق رستے میں کاٹنے والا، یعنی کہ ڈاکو، قطاع الطریق کہتے ہیں ڈاکو کو، ڈاکو۔ راہزن فارسی میں کہتے ہیں راہزن، ڈاکو۔ قطاع جمع ہو گئی کاتے کی، کاتے کا مطلب ہوتا ہے کاٹنے والا، تو قطاع الطریق ڈاکو، راہزن۔ اچھا، تھوڑا سا ہم علم تصوف کی طرف جاتے ہیں۔ جو شخص کسی کا مرید نہیں، اور مرید ہونے کے بعد اس اپنے پیر نے کوئی خلافت نہیں دی، خلیفہ نہیں بنایا، اور ویسے ہی پگڑی باندھ کے تو لوگوں کے سامنے پیر بن کے بیٹھ گیا، اس کو بھی قطاع الطریق کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی، کیونکہ یہ بھی چور ہیں، ڈاکو ہیں، راہزن ہیں۔ تو اب اس مسافر کو خوف ہے چوروں کا اور ڈاکوؤں کا، ولا ينتظر رفیقہ، تو اپنے دوست کا انتظار نہ کرے کہ بھئی دوست آئے گا تو اس کے پاس پانی ہوگا۔ جاز له تاخیر الصلاۃ، تو اس کے لیے جائز ہے نماز میں تاخیر کرنا۔ ولو صلی بعذر، اور اگر کسی عذر کے ساتھ پڑھی، بالایماء اشارے کے ساتھ۔ اب اس نے اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لی، کیونکہ اگر وہ نیچے آتا ہے، باقاعدہ کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یا اس دوران اس پر حملہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی سواری پاری بس اشارے کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسے اس نے اگر کیا تو پھر جازا، اس کے لیے جائز ہے۔ واجمعوا، اور علماء اس پر متفق ہیں، یعنی علماء کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، علی اس پر، ان الماشی لا یصلی بالایماء، کہ جو چلنے والا ہے وہ اشارے کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ الماشی پیدل چلنے والا، الماشی پیدل چلنے والا، مشا یمشی پیدل چلنا، اسی سے نکلا ہے ماشی، پیدل چلنے والا۔ اب جو پیدل چل رہا ہے نا، وہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اشارے کے ساتھ، لا یصلی، نہ نماز پڑھے بالایماء اشارے کے ساتھ، کیونکہ وہ تو اس وقت پکڑا جائے گا۔ سواری والا تو سواری پر ہوتا ہے، اس کو پکڑنا تو آسان نہیں، سواری کو ادھر موڑ لیا، ادھر بھگا لیا۔ وہو یمشی، یعنی اس حالت میں کہ وہ چل رہا ہو۔ آگے کہتے ہیں وَقَذَا السَّابِحُ لَا يُصَلِّي، اور اسی طریقے سے سابح جو ہے، سابح کہتے ہیں پانی میں تیرنے والا،
سابح، السین والالف والباء والحا، سابح پانی میں تیرنے والا، سباحت کرنے والا. لا یصلی وهو یسبح، اور تیرنے والا بھی جب تیر رہا ہو تو اس پانی میں کھڑے ہو کے اشارے کے ساتھ نماز نہ کرے. بخلاف المنہزم، برخلاف منہزم کے. ہاں، منہزم اسے کہتے ہیں جو شکست خوردہ ہو، شکست شدہ. منہزم شکست شدہ. وهو يصلي راكبا بإيماء واقفا، کہ وہ اب ایسا منہزم لشکر ہے پورا شکست شدہ، تو وہ نماز پھر لشکر جو ہے وہ سواری پر اشارے سے پڑے ٹھہر کر ہو یا چوپایا چل رہا ہو. او تسیر الدابہ، یا جو ہے وہ دابہ چوپایا جو ہے وہ اسے چلا رہا ہے. تسیر بھی ہو سکتا ہے کہ اسے چلا رہا ہے، یا تسیر الدابہ تو خود چوپایا چل رہا ہے، سواری چل رہی ہے. سارا یسیرو اور اس سے پھر تسیرو. او تعدو، یا اس میں دوڑ رہا ہے. ولو صلی بالایماء، اگر نماز پڑھی اشارے کے ساتھ. لخوف عدو، دشمن کے خوف سے. عدو دشمن، عدو دشمن. ایک اور دشمن بھی آ گیا ہے. تم بہت لیٹ آئے ہو ہیں، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اب تو پھر 10 ہونے والے. اچھا جی، پھر کیا ہوگا؟ وہ نہ پڑھے. او سبع، کوئی با کو ساکن بھی کر دیتے ہیں اور ویسے با کے اوپر پیش ہے. سبع، درندہ، چیرنے پھاڑنے والا جانور. او مرض، او مرض لخوف عدو او سبع او مرض، یا بیماری کی وجہ سے. او طین، یا مٹی. لیکن یہ تین میں مٹی کون سی ہوتی ہے؟ کیچڑ، پانی ملی مٹی. تین مٹی یعنی کیچڑ. لا يعيد بالاجماع، تو ان ساری حالتوں میں بالاتفاق وہ اعادہ نہیں کرے گا. یعنی نماز پڑھی یہ تو اب شکست جو ہے وہ اشارے سے ٹھہر کر کھڑے ہو کر پڑھی، یا چوپائے پر چلتے ہوئے پڑھی، یا دوڑتے ہوئے اشارہ بھی ساتھ کر لیا کیونکہ دشمن کا خوف ہے تو اوپر سے وقت بھی جا رہا ہے تو اس لیے اشارہ کر کے نماز پڑھا. یا درندہ کوئی دور سے کوئی یہ خبیث جو ہے شیر، اس کو دیکھ لیا، چیتا، یہ دو خبیث بہت ہے شیر اور چیتا، کہ بس کوئی گوشت 20 کلو پڑا بھی ہو تو اس کو چھوڑ کے ان کو ایک نئے جانور کو مارنے کا ان کو شوق ہوتا ہے. اور اس کے بعد جی کوئی مرض ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے تیز ہو رہی ہے، یا کیچڑ ہے نیچے تو اس کی وجہ سے، تو ان ساری صورتوں میں اگر پڑھ لی اشارے کے ساتھ تو اس کو بالاتفاق نہیں لوٹائے گا. والمقید اذا صلی قائدا، اور قیدی، مقید سے مراد بھی کیا ہے؟ قیدی. قید جو قید تقییدن سے پھر اس میں مفعول بن گیا، مقید، قید کیا گیا. تو قیدی جو ہے اذا صلی، جب اس نے پڑھی قائدن، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر. قائدن قعود کا مطلب بیٹھنا، قائدن بیٹھ کر. یعید عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک وہ اس کو لوٹائے گا، یعنی اعادہ کرے گا. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ لا یعید، اور امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا اعادہ نہیں ہے. یعنی قیدی نے جب بیٹھ کر نماز ادا کی تو قید ہونے کی وجہ سے قیام پر وہ قدرت نہیں رکھتا تھا، تو اس سبب سے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک ایسی نماز کا اعادہ نہیں ہے. اور اپنا اعادہ ہے، ان غلط الٹ کہہ گیا ہوں، امام صاحب اور امام محمد کے نزدیک اعادہ ہے،
اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا اعادہ نہیں ہے، یعنی وعند ابی یوسف رحمہ اللہ لا یعید. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پاؤں میں بھی بیڑی ڈالی ہوتی ہے نا، زنجیریں ڈالی ہوتی ہیں، اسے بیڑی کہتے ہیں، تو وہ پھر بیٹھ کر نماز اس طرح ادا کر سکتا ہے. تو اس صورت میں وہ ادا کرے گا، اور ممانعت جب ختم ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے امام اعظم امام ابو یوسف کی بات آئے گی کہ اعادہ نہیں ہے. آگے جی، اب یہ ہے کہ یہ جو بقیہ احکام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کن چیزوں سے تیمم جائز ہے. اب تک ہم نے پڑھا تھا کہ شرط یہ ہے کہ مٹی پر ہاتھ، رکن اس کا یہ ہے کہ مٹی پر ہاتھ مارے. تو جب آپ سے پوچھا جائے کہ کن چیزوں سے تیمم جائز ہے، تو اس کا پہلا سیدھا سادہ جواب ہے کہ مٹی سے، پاک مٹی سے. ٹھیک ہے. اب مٹی جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ زمین پر. زمین کے لیے ارض کا لفظ آیا نا قرآن پاک میں، حدیث میں، ارض. تو یہ ہو گیا جی جنس ارض، یعنی وہ مٹیریل جو مٹی زمین سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب فرماتے ہیں وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِن جِنسِ الْأَرْضِ. آپ کی کتاب پہ یہی الفاظ ہوں گے، وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِن جِنسِ الْأَرْضِ. اور جائز ہے تیمم ہر اس چیز کے ساتھ جو زمین کی جنس سے ہو، یعنی زمین کا جو میٹیریل ہے نا اس سے ہو. نظر آ رہے ہیں الفاظ؟ ہاں. کالتراب، جیسے مٹی. ٹھیک ہو گیا. تراب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو. اور مولا علی جو ہے نا وہ ایسی زمین پر لیٹ جاتے تھے، تو ایک دن لیٹے ہوئے تھے تو کافی مٹی بھی ان کے بدن کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے تو فرمایا قم یا ابا التراب، اے مٹی والے اٹھ. تو اس دن سے ان کی کنیت بن گئی ابو تراب. اب ابو کا لفظ دو معنی میں آتا ہے، ایک تو ابو کے معنی میں آ جاتا ہے نا، والد کے معنی میں آ جاتا ہے، باپ کے معنی میں آ جاتا ہے، اور ایک ابو کا معنی ہے والا. تو ابو تراب کا کیا معنی ہوگا؟ مٹی والا. مٹی کا باپ نہیں بلکہ مٹی والا. عربی میں جانوروں کے نام بھی کنیت کے ساتھ رکھے گئے ہیں، وہ آگے آپ تفصیل پڑھو گے. جیسے مثلا شیر کو ابو الہول کہتے ہیں، اور اس طرح یہ جو مصر میں وہ ہے نا بڑے بڑے اہرام مصر، کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے بنائے ہیں، بڑے بڑے پتھر ہیں اور بڑی بڑی اونچی وہ عمارت بنی ہوئی ہے. تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو کوئی 100 فٹ کا کوئی بندہ تھا اور اس نے پتھر اٹھا کر ادھر رکھے ہیں. تو کچھ کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے بنائے ہیں. بہرحال اب مٹی زمین پر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اگلی ہے کالتراب، مٹی، والرمل، رمل کہتے ہیں ریت کو. اور رمل ایک علم کا نام بھی ہے، روحانی علوم جو ہے، ریت، رمل، ریت. یہ جو آج کل ٹرالی ہم منگواتے ہیں نا ریت کی، کافی مہنگی ہے، اس کو کہتے ہیں رمل. کچھ ادھر لکھیں گے کچھ ادھر. والحجر، اور پتھر. لیکن پتھر سے مراد کون سا پتھر ہوگا؟ کہ جو زمین کی مٹی کی طرح ہوگا. والمدر، اور ڈھیلا. حجر، پتھر، مدر، ڈھیلا، یہ سارے الفاظ آپ نے یاد کرنے. والزرنیخ، زا کے ساتھ آگے خا ہے، زرنیخ، یہ وہ ہڑتال چونے کی طرح ہی ہڑتال ہوتی ہے، وہ پتھر سفید سفید پتھر ہوتے ہیں. والکحل،
कोहल कहते हैं सुरमा को, कोहल सुरमा। वल मुर्दार संज, क्या लिखा हुआ है वहां? वल मुर्दार संज, ये भी एक पत्थर ही होता है, मुर्दार संज पत्थर। मुर्दार पत्थर कहते हैं, मुर्दार पत्थर कहते हैं, मुर्दार पत्थर। हमारे यहां तो मुर्दार मरे जानवर को कहते हैं मुर्दार पत्थर। वन नूरा, और चूना, नूरा चूना। वो हज़रत का एक, ये जो नदवी है ना, इनकी भी पूरी तारीख है। बाद में शिबली नुमानी वगैरह वो अलहदा हो गए थे, इन्होंने कुछ खराबियां की तो अकायद के अतबार से तो फिर आला के खिलाफ होगा। तो एक बुग़्ज़ में आकर एक अरबी कसीदा और एक फ़ारसी मसनवी उन्होंने लिखी, तो जवाब में इधर से भी बरेली शरीफ से भी कसीदा अरबी और फ़ारसी मसनवी लिखी गई और कुछ और रिसाले भी लिखे गए। तो एक उसमें रिसाले का नाम था पिछला लफ्ज़ मुझे याद नहीं, अगला था नूरा बरका को ले परेशान नदवा। तो यही चूना आला हज़रत ने ये नूर लगाया था। नूरा के साथ पत्नी और कौन सा लफ्ज़ लगाया है? ऐसे पता नहीं, सिक्कीन व नूरा, सिक्कीन व नूरा, ऐसे कुछ। बरकाकुल परेशान नदवा, काकुल कहते हैं ये बड़े बाल जुल्फे जो होती। अच्छा जी, आगे है वल मगरा, ये भी मिट्टी का वो होता है, मगरा, कीरा कह ले आप, कीरा, खीरा काफ के साथ। वमा अशबहा, और इस तरह की और जो चीजें हैं, इंदा अबी हनीफता व मोहम्मद रहमहुल्लाह, इन सारी चीजों के साथ ये देखो, एक, ये दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, 9 चीजें गिनवाई हैं। और आगे कहा है कि वमा अशबहा, जो इनसे शबाहत रखें, जो इनकी मिसल हो, जो इन जैसी हो। इमाम साहब के नजदीक और इमाम मोहम्मद के नजदीक इन सारी चीजों से तयम्मुम करना जायज है, क्योंकि कुछ तो खुद ही ये गुबार हैं और कुछ बाकी जो है पत्थर वगैरह जो बताए गए हैं वो भी गुबार ही होता है, तो इसलिए इसमें है। अब मैं आला हज़रत की वो बात आपको तहकीकात बताऊंगा तो किन चीजों से तयम्मुम का, लेकिन थोड़ी सी बात आगे पढ़ लेते हैं। वला यजूज़ु, हाँ अब वो चीजें आ गई हैं। पहले कौन सी चीजें थी, किन चीजों से तयम्मुम जायज है, अलिफ। अब बा आ गया है, किन चीजों से तयम्मुम जायज नहीं। इस तरह आपको इम्तिहान में सवाल आएगा, किन चीजों से तयम्मुम जायज है, तो आपने ये लिख देनी है, ये 9 तो पक्की ये लिख देनी है ना। और दूसरा सवाल आएगा, किन चीजों से तयम्मुम जायज नहीं। वला यजूज़ु बिमा लैसा मिन जिन्सिल अर्द, पहला इसका जवाब यह है कि जो भी जमीन की जिन्स में से नहीं है, यानी जिस चीज का ताल्लुक जमीन से नहीं है, जिसका रिश्ता जमीन से नहीं है, उस चीज से आप तयम्मुम नहीं कर सकते। वला यजूज़ु, और जायज नहीं है, बिमा लैसा मिन जिन्सिल अर्द, हर उस चीज के साथ जो जिन्स से अर्ज में से नहीं है, जो जमीन की जिन्स में नहीं है, जो जमीन की मटेरियल में से नहीं है। कज़्ज़हबे, पहली कौन सी चीज है, सोना। ज़हबुन कहते हैं सोने को, ज़हबुन सोना, गोल्ड, गोल्ड। वल फिद्दते, लड़कियों के नाम भी आजकल रखे जाते हैं, फिज़्ज़ा। फिद्दतुन चांदी। वल हदीद लोहा,
ایک ایک لفظ کو جو ہے نا یاد کرنا ہے. حدید قرآن میں بھی آ گیا لوہا. والرصاص سے سیسا، یہ سواد کے ساتھ رصاص سیسا. اس کے بعد ہے جی والحنطۃ گندم. حنطۃ گندم گیہوں جسے کہتے ہیں. وسائر الحبوب والاطعمہ، اور سارے حبوب اور اطعمہ، سارے دانے. حب کہتے ہیں دانے کو اور حبوب اس کی جمع ہے. تو ہر قسم کے دانے یعنی دالیں وغیرہ جتنے، چنے، مسور کی دال، یہ منہ مسور کی دال، یہ سارے. والاطعمہ، اور سارے کھانے، توری ہو، بھنڈی ہو، کھیرا ہو، کچھ بھی ہو، خربوز ہو، تربوز ہو، خربوزہ ہو، تربوز ہو. اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو سونے سے جائز نہیں، چاندی سے جائز نہیں، حدید سے جائز نہیں، رصاص سیسا سے جائز نہیں، سیسا شیشہ. حنطۃ گندم سے جائز نہیں. آگے لکھو جی سارے دانے، سارے دانے، ساری کھانے کی چیزیں. انجم تم یہ بتاؤ کہ سونے سے سونا پڑا ہو، اینٹیں پڑی ہو سونے کی، تو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. چاندی سے پوری اینٹ پڑی ہو چاندی کی، نہیں کیا جا سکتا. اور شیشہ پڑا ہو تو وہ اس سے نہیں کیا جا سکتا. اور گندم کا ڈھیر لگاؤ تو اس سے نہیں کیا جا سکتا. اور چنے کا ڈھیر لگاؤ تو اس سے بھی نہیں کیا جا سکتا. اور مسور کا ڈھیر لگاؤ تو اس سے بھی، اور تلوں کا جو ہے وہ ڈھیر لگا ہوا ہو اس سے بھی نہیں کیا جا سکتا. اور ایک طرف یہاں توریاں پڑی ہوئی ہیں پوری ایک ٹوکرا، اس سے مالٹے پڑے ہوئے ہیں، آج کل کنو آئے ہوئے ہیں، اس سے نہیں ہو سکتا. سیب کا ڈھیر ہے، اس سے بھی نہیں ہو سکتا. دیکھو یہ کیا کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں آگے ذرا کتاب کی طرف دیکھو. وَلَوْ كَانَ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ غُبَارٌ يَجُوزُ بِغُبَارِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ. دیکھو اب کچھ سمجھ آئی ہے اس عبارت کی کہ اگر ان چیزوں پر گرد و غبار ہو. غبار کسے کہتے ہیں؟ یہ جو مٹی اوپر اٹھتی ہے نا، اسے غبار کہتے ہیں نا. کوئی پتہ ہے غبار کو کیا کہتے ہیں؟ تم پتہ غبار کس کو کہتے ہیں؟ دھوڑ کو کہتے ہیں. شاباش. اب مٹی جب آپ جھاڑو بھی دیتے ہو نا تو مٹی اوپر اٹھتی ہے نا، تو اسے کہتے ہیں غبار ہے. اور پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھوڑ. تو جب جھاڑو آپ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے استاد صاحب یا آپ کے والد صاحب یا آپ کے بڑے بھائی صاحب یا آپ کی ماں کوئی کہتا ہے کہ دھوڑ نہ اڑا، آرام آرام سے پھر جھاڑو کرتے ہیں. تو یہ جو دھوڑ ہے پنجابی کا لفظ، اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ غبار. اردو میں بھی غبار کہتے ہیں. تو اب سونا پڑا ہوا تھا، اس کی اینٹیں پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی، گرد و غبار پڑا ہوا ہے. تو اب اس غبار کی وجہ سے آپ ہاتھ مار کے اس کے اوپر اور تیمم کر سکتے ہیں. چاندی کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، چاندی جس شکل میں بھی پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس کے اوپر گرد و غبار ہے تو تیمم کر سکتے ہیں. لوہا ہے تو اس کے اوپر آپ گرد و غبار پڑا ہوا ہے تو کر سکتے ہیں. شیشہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر گرد و غبار ہے. اب آپ کھڑکی یہ شیشہ لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر گرد و غبار ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اب گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور اوپر مٹی ہے، تو آپ اس گندم کے ڈھیر پہ ہاتھ مار کے تو دیکھتے ہو آپ کے ہاتھ کے ساتھ مٹی لگ گئی تو آپ تیمم کر سکتے ہو. ایسی کنو ہے، منڈی پہ آپ گئے، کنو پڑے ہیں، کھجورے پڑی ہیں، آج کل کھجورے یہاں بیچنے والا بہت آتا ہے، چاول پڑے ہیں اور اس طرح کی چیزیں پڑی ہیں، ان کے اوپر گرد و غبار ہے اور آپ ہاتھ لگاتے ہو تو آپ کے مٹی آپ کے ہاتھ کو لگ جاتی ہے تو تیمم کرنا جائز ہے امام اعظم کے نزدیک. اور دو روایتوں میں سے ایک روایت میں امام محمد کے نزدیک. اچھا آگے دیکھیں جی. ثم عندهما الشرط. اب یہ جو طرفین ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کا نام، ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان دونوں کے نزدیک شرط کیا ہے؟ مجرد المس علی الارض او علی جنس الارض حتی انه لو
وضع يده على صخرة لا غبار عليها أو على أرض ندية ولم يتعلق یا ولم يعلق بيده شيء يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله وفي أحد الروايتين عن محمد رحمه اللہ. اب دیکھو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا طرفین کے نزدیک یعنی امام صاحب اور امام محمد کے نزدیک زمین کا چھونا شرط ہے یا جنس زمین کا، یہاں تک کہ اگر اس نے اپنا ہاتھ کسی چٹان کے اوپر رکھا جس پر کوئی غبار نہیں ہے یا کسی ارض ندیہ نمناک زمین، ارض ندیۃ نمناک زمین، نمناک کون سی ہوتی ہے؟ جہاں نم ہو، جہاں تری ہو، نمناک زمین تری والی، جہاں تھوڑا بہت پانی لگا ہو، پہلے تری والا ٹکڑا حصہ. اچھا جی، اب کیا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تو اب دیکھنا یہ ہوگا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِيَدِهِ شَيْءٌ، کیا اس کے ہاتھ کے ساتھ کوئی چیز نہیں لگی؟ وَلَمْ يَعْلَقْ بھی ہو سکتا ہے اور يَتَعَلَّقْ بھی ہو سکتا ہے دونوں، یعنی اس کے ہاتھ کے ساتھ کوئی چیز نہیں لگی. آپ کی کتاب میں کیا ہے؟ يَعْلَقْ ہے یا يَتَعَلَّقْ ہے؟ يَتَعَلَّقْ ہے، چلو ٹھیک ہے. يجوز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے. وفی اخبر روایتین، اور دو روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق عن محمد رحمہ اللہ، یعنی امام محمد سے بھی دو روایتیں، تو ان میں سے ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسے کر سکتا ہے، جائز ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ صخرۃ کہتے ہیں چٹان کو، بڑا جو پتھر ہوتا ہے نا، چٹان جو ہوتی ہے، انجم آپ کو چٹان کا پتہ ہے؟ بڑے پتھر کو کہتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں صخرۃ عربی میں چٹان. دیکھو چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہے، ایک اس نے ادھر ہاتھ مارا اور ادھر سونا چاندی کے اوپر جو ہے وہ نہیں کرنے دے رہے اگر مٹی نہیں ہے، تو پھر کیا فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اما الفرق بین الصخرۃ وبین الذهب والفضة، اور رہا فرق درمیان چٹان کے اور درمیان سونے اور چاندی کے، وَهُمَا خُلِقَا فِي الْأَرْضِ، کہ دونوں کی تخلیق زمین سے ہے. هُوَ أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ يَذُوبَانِ فِي النَّارِ بخلاف الصخرة فإنها لا تذوب فيها، کہ فرق یہ ہے کہ جو چٹان ہوتی ہے پتھر کی، وہ پہلے سونا اور چاندی کے بارے میں کہتے ہیں کہ سونا اور چاندی یذوبان ہے، ذاب یذوب کا مطلب ہوتا ہے پگھلنا، زال کے ساتھ، تو یہ دونوں پگھلتے ہیں آگ میں، یہ دونوں آگ میں پگھل جاتے ہیں. ذابا یذوبو، پگھلنا، پگھلنا. تو یہ تو آگ میں ڈالو، سونے کو آگ میں ڈالو تو پانی بن جاتا ہے نا، ایسی چاندی کو آگ میں ڈالو پانی بن جاتا ہے. پھر جس طرح اس کو سانچے میں ڈالتے ہیں تو جو انگوٹھی بنانی ہے، جو چیز بھی بنانی ہے، اس سے بن جاتی ہے. لیکن یہ جو چٹان ہوتی ہے، بڑا پتھر جو ہوتا ہے، ایسے نہ بیٹھو نا، صحیح سیدھے بیٹھو نا. تم کلاس میں بیٹھو نا، تم اپنے گھر بیٹھے ہوئے تو نہیں بیٹھے، بیٹھنے کا طریقہ بھی سیکھو نا. تو اب چٹان تو نہیں پگھلتی آگ میں، کالی ہو جائے گی دھواں آگ لگنے کی وجہ سے، لیکن پگھلے گی تو نہیں. فَإِنَّهَا لَا تَذُوبُ، تو یہ نہیں پگھلتی فیہا، اس آگ میں. فَقَانَتْ كَالتُّرَابِ، تو پھر یہ ہو گئی مٹی کی طرح. ٹھیک ہے، چٹان کو مٹی کی طرح کہہ دیا، کیونکہ جیسے مٹی آگ میں نہیں پگھلتی، پانی نہیں بنتی، ایسی چٹان پتھر بھی نہیں کرتا. وَأَمَّا التَّيَمُّمُ، اب اگلا مسئلہ آ گیا. آجر، بولو آجر، بولو ہاں، آجر، آگ میں پکائی ہوئی اینٹ. اب اینٹیں دو قسم کی ہوتی ہیں نا، مٹی سے اینٹ بنا کے دھوپ پہ رکھ دی، خشک ہو گئی، اینٹ بن گئی. پرانے زمانے میں ایسے کرتے تھے.
ٹھیک ہے، اس طرح کی اینٹیں ہمارے نانا ابو نے بنائی تھی ایک دفعہ. تو وہ اینٹیں بناتے ہیں اور دھوپ لگا کے خشک کرتے ہیں. خشک کرنے کے بعد ان سے دیوار بناتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں. ایک اینٹ یہ ہو گئی. ایک اینٹ یہ ہے کہ بنا دی مٹی سے، پھر بھٹا لگایا، بھٹے کے اندر آگ لگائی، اینٹیں باہر اس کے رکھ دیں. بھٹے کے درمیان وہ مینارہ سا بنا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ادھر تو ہیں بھٹے، تو اس کے اندر آگ لگا لیتے ہیں اور باہر اینٹیں پڑی ہوتی ہیں جو بہت قریب ہوتی ہیں، پیلی پیلی صحیح بنتی ہیں کھنگر اینٹ، اور جو باہر ہوتی ہیں وہ ذرا سرخ سرخ رہ جاتی ہیں. تو وہ جو آگ میں پکائی ہوئی اینٹ ہم منگواتے ہیں نا آج کل، اس کو کہتے ہیں آجر رول. کیا کہتے ہیں؟ ہاں. تو فرمایا وَأَمَّا التَّيَمُّمُ بِالْآجُرِّ، اور رہا تیمم کرنا اینٹ کے ساتھ، فعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یجوز مطلقا، مطلق طور پر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے. وعند محمد رحمہ اللہ یجوز، امام محمد کے نزدیک بھی جائز ہے، اذا کان مدقوقا، جبکہ وہ کوفتہ ہو، کوٹی ہوئی ہو. مدقوق کوٹی ہوئی، باقاعدہ صحیح بنی ہوئی. مدقوقن کوفتہ، کوٹی ہوئی، صحیح سانچے میں بنی ہوئی. ہاں، مدقوق کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ دکا یدکو سے. دکا یدکو کا معنی ہوتا ہے کوٹنا، دستک دینا. اب اگر کوئی دروازے پر آیا ہے، وہ دروازے پہ دستک دیتا ہے، تو ایک قسم کا دروازہ کوٹ رہا ہوتا ہے نا، کوٹنا. کچھ تو ایسے پورا اپنے ہاتھ سے ڈب 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 ایسے کرتے ہیں، اور کچھ انگلیوں کے ساتھ ٹک 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 کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر آدمی کا طریقہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہو، تو آپ نے کہا دروازے پہ کون دستک دے رہا ہے، تو آپ عربی میں کیا کہیں گے؟ من دق الباب، دروازہ کون دستک دے رہا ہے. تو یہ دکو سے مدقوق نکلا. تو مدقوق سے مراد کوفتہ، کوفتن کا مطلب ہوتا ہے فارسی میں کوٹنا. تو کہتے ہیں مجھے بڑی کوفت ہوئی، کہتے ہیں نا آج بڑی اس کی بات میں نے سنی تو مجھے بڑی کوفت ہوئی. یہ اصل مصدر ہے کوفتن کا، یعنی میرا دماغ کوٹا گیا گویا یہ بات سن کے. اس میں کہتے ہیں کوفت ہوئی. تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اذا کان مدقوقا، امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر وہ مدقوق ہو، کوٹی ہوئی ہو، کوفتہ ہو، او کان علیہ غبار، یا اس پر غبار ہو، تو پھر تب ولو تیمم اگلا مسئلہ، ولو تیمم بغبار ثوبه او غیره من الآیان الطاہرة او هبت الریح فاصاب الغبار وجهه وذراعيه فمسخه بنية التيمم، جاز عند ابي حنیفہ ومحمد رحمہ اللہ، سواء وجد ترابا آخر او لم يجد، وعند ابي یوسف رحمہ اللہ لا يجوز اذا وجد ترابا آخر. یہ مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے پر، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس شخص نے، اپنے سوپ کپڑے کہتے ہیں نا، اپنے کپڑے پر غبار تھا، تو یا اس کے علاوہ کوئی پاک کپڑا تھا، کوئی اور چیز تھی، اس پر غبار تھا، یا اس دوران حبت الریح، ہوا چلی، چکر چلا، تو ہوا سے گرد و غبار اڑ کر فاصاب الغبار وجہہ، اس کے چہرے پر آ گیا، وذراعیہ، اور اس کی دونوں ہاتھوں کلائیوں پر آ گیا. اب اس نے کیا کیا؟ چکھڑا آ گیا تیز آگے سے، اور اس کے منہ پر بھی مٹی آ گئی، اس کے بازوؤں پر بھی مٹی آ گئی. اب اس نے نیت کر کے اسی طرح منہ پر ہاتھ مار لیے اور بازوؤں پر مار لیے. ٹھیک ہے جی، نیت کر لی تیمم کی کہ مٹی نیچے سے لگانی ہوتی ہے نا، تو مٹی تو لگ گئی، اب صرف ہاتھ ہی پھیرنا ہے پورا کرنے کے لیے، ہر طرف مٹی لگانے کے لیے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے اور امام محمد کے نزدیک جائز ہے. برابر ہے کہ کوئی اور مٹی بھی پائے یا نہ پائے. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا نا، سامنے بھی صاف پاک زمین ہے تو وہاں ہاتھ مار کے بھی تیمم یہ کر سکتا ہے، وہ بھی سامنے موجود ہے، وہ مٹی بھی، وہ جگہ بھی صاف بھی موجود ہے، لیکن اس نے آخر یعنی کوئی اور مٹی، تو دوسری پائے یا نہ پائے یہ ہو گیا. لیکن امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اگر پاک صاف مٹی سامنے پڑی ہوئی ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وعند ابی یوسف رحمہ اللہ لا یجوز اذا وجد ترابا آخر، آخر کا مطلب کوئی اور دوسرا، تو دوسری مٹی اگر اس نے دیکھ لی، پا لی پاک،
تو پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ابھی تیمم کے کچھ اور مسائل رہتے ہیں جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور پھر کل تیمم کے مسائل ختم کر کے، اور کل ہی میں آپ کو امام احمد رضا کی تحقیقات کے بارے میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ پھر پانیوں کے بارے کے جو احکام ہیں وہ پڑھیں گے۔ یہ کلاس ہماری 9:15 بجے سے 10 بجے تک ہم نے کل ٹائم مقرر کیا تھا، لیکن آپ کافی لیٹ آئے ہو، تو کوشش کریں کہ 9:15 بجے تک یہاں پہنچتا کہ 9:15 بجے کلاس شروع ہو جائے، اور چونکہ ساتھ ریکارڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس پر آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے، اور پھر اس کے بعد عمل کرنے کی مقدور بھر توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فوٹو